السلام علیکم۔ خبر نامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آئیے سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ سیما آندھرا سے تعلق رکھنے والے 6 ارکان پارلیمنٹ کانگریس پارٹی سے برطرف، حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد اور پارلیمنٹ میں ہنگامہ آرائی کرنے کا شاخسانہ۔ تلنگانہ بل لوک سبھا میں جمعرات کو پیش کیے جانے کا امکان، راجیہ سبھا میں بل پیش نہ ہو سکا۔ جونیئر کالجز میں لیکچررز کی قریب 3000 جائیدادوں پر تقررات کو وزیر اعلیٰ کی منظوری۔ فلک نما جونیئر کالج میں بڑے کیمپس کے قیام کو منظوری، عالی شان عمارت کی تعمیر کا منصوبہ، اکبر الدین اویسی کا دورہ۔ اور وقفے سے بلدی ملازمین کی ہڑتال حیدرآبادیوں کے لیے پریشان کن، شہر میں ہر طرف کچرے کے انبار۔ اور اب تفصیل۔ کانگریس پارٹی نے پارلیمنٹ میں ہنگامہ آرائی کرنے اور حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی نوٹس پیش کرنے کی پاداش میں 6 ارکان پارلیمنٹ کو پارٹی سے برطرف کر دیا ہے۔ جن ارکان کو برطرف کیا گیا ہے ان میں ایل راج گوپال، آر سامبا سیوا راؤ، یو ارون کمار، ہرش کمار، شبھم ہری اور سائی پرتاپ شامل ہیں۔ واضح ہے کہ پارلیمنٹ اجلاس کے آغاز سے ہی سیما آندھرا ارکان لوک سبھا میں شدید احتجاج کر رہے تھے۔ کل ہند کانگریس کمیٹی کی جانب سے اس سلسلے میں بیان بھی جاری کیا گیا ہے، جس میں 6 ارکان کی برطرفی کا اعلان کیا گیا۔ برطرفی کے بعد رد عمل ظاہر کرتے ہوئے ایل راج گوپال نے کہا کہ اب وہ کھلے طور پر اپنا احتجاج درج کرا سکتے ہیں کیونکہ ان پر اب کوئی پابندی نہیں ہے۔ تاہم ایم پیز کا کہنا ہے کہ انہیں لوک سبھا سے معطل نہیں کیا جا سکتا کیونکہ جب بی جے پی ارکان نے 2G اسکیم پر احتجاج کیا تھا تو اس وقت انہیں معطل نہیں کیا گیا تھا۔ بتایا جا رہا ہے کہ ایوان کی کارروائی نہ چلنے پر بی جے پی کی جانب سے کانگریس کو ہی ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا تھا اور سیما آندھرا ارکان کی برطرفی بی جے پی کے شدید اعتراض کے بعد ہی عمل میں آئی ہے۔ ادھر وائی ایس آر کانگریس پارٹی نے الزام لگایا ہے کہ کانگریس اپنے ارکان پارلیمنٹ کو برطرف کرنے کے نام پر ایک بڑا ڈرامہ کر رہی ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے پارٹی ترجمان جی رام چندر راؤ نے سوال کیا کہ دلی میں ریاست کی تقسیم کے فیصلے کے خلاف دھرنا دینے والے وزیر اعلیٰ اور مرکزی وزراء کو کیوں برطرف نہیں کیا جاتا۔ انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت آج اس قدر گر چکی ہے کہ وہ اپوزیشن قائدین کی دہلیز پر پہنچ چکی ہے۔ جی رام چندر راؤ نے کہا کہ سیاست کانگریس کی جاگیر نہیں ہے کہ جسے چاہے تقسیم کر دیا جائے۔ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں لوک سبھا اور راجیہ سبھا میں مسلسل 5ویں دن بھی تلنگانہ مسئلے پر ہوئے ہنگاموں اور شور و غل کی وجہ سے کارروائی نہیں چل پائی۔ دونوں ایوانوں کو ہنگاموں کی وجہ سے دن بھر کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ منگل کے دن راجیہ سبھا میں 2 اور لوک سبھا میں 1 بل متعارف کیا جانا تھا، لیکن شور و غل کی وجہ سے انہیں پیش نہیں کیا جا سکا۔ اس سے پہلے مرکزی وزیر راجیو شکلا نے واضح کر دیا تھا کہ تلنگانہ بل کو منگل کے دن راجیہ سبھا میں پیش نہیں کیا جائے گا۔ لوک سبھا کی کارروائی جیسے ہی شروع ہوئی، سیما آندھرا اور تلنگانہ ارکان ایوان کے وسط میں پہنچ کر نعرے بازی کرنے لگے۔ راجیہ سبھا میں بھی ایسا ہی شور و غل دیکھا گیا۔ سیما آندھرا ارکان نے ریاست کی تقسیم کے فیصلے کے خلاف شدید احتجاج کیا اور صدر نشین کے پوڈیم تک پہنچ گئے۔ صدر نشین نے ارکان سے اپنی نشستوں پر واپس جانے کی متعدد اپیلیں کی، لیکن ان کی اپیل رائے گاں ثابت ہوئی۔ سیما آندھرا کے ارکان اپنے ہاتھوں میں پلاکارڈز تھامے ہوئے تھے۔ ریاست کی تقسیم کا بل اب لوک سبھا میں پیش کیا جائے گا۔ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اسے لوک سبھا میں جمعرات کے دن پیش کیا جائے گا۔ منگل کو کانگریس کور کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں تلنگانہ بل اور کانگریس سے 6 سیما آندھرا ارکان پارلیمنٹ کی برطرفی کے بعد پیدا شدہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس دوران مرکزی وزیر داخلہ سشیل کمار شنڈے نے لوک سبھا اسپیکر میرا کمار سے ملاقات کرتے ہوئے
بل کی لوک سبھا میں امکانی پیشکشی اور 6 ارکان پارلیمنٹ کی معطلی پر بھی بات چیت کی۔ سیماندرا سے تعلق رکھنے والے 6 ارکان پارلیمنٹ کی پارٹی سے برطرفی کے اعلان کے بعد پی سی سی صدر بی ستیہ نارائنا نے کہا ہے کہ ان ارکان کی برطرفی سے پارٹی کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے اور اس کا تلنگانہ بل سے بھی کوئی تعلق نہیں۔ تاہم صدر پی سی سی نے کہا کہ اسمبلی میں پارٹی ارکان کو جس طرح سے اپنے علاقوں کے عوام کے نظریات اور احساسات کے بارے میں اظہار کی آزادی دی گئی تھی، پارلیمنٹ میں بھی بل پیش ہونے پر ارکان کو اپنی بات رکھنے کی آزادی ملنی چاہیے۔ صدر پی سی سی نے 2014 کے انتخابات کے سلسلے میں کانگریس کو امیدوار نہ ملنے کے ریمارکس پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ جس نے بھی یہ بات کہی ہے وہ سیاسی شعور سے محروم ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی دوسری پارٹی میں جانا چاہتا ہے تو اسے اس کی مکمل آزادی ہے۔ تیلگو دیشم کی سیما آندھرا سے تعلق رکھنے والی رکن کونسل این راج کماری نے مرکز میں تشکیل تلنگانہ کے لیے کی جا رہی کوششوں کے خلاف اسمبلی کے احاطے میں واقع ٹی ڈی ایل پی کے دفتر کے باب داخلے پر 2 روزہ بھوک ہڑتال کا آغاز کیا۔ راج کماری نے بتایا کہ انہوں نے اس سلسلے میں پارٹی سربراہ چندر بابو نائیڈو کو مطلع کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ضرورت پڑے تو وہ بھوک ہڑتال کی مدت میں توسیع کریں گی۔ عظیم تر حیدرآباد کو ایک اور عالمی کانفرنس کی میزبانی کا اعزاز حاصل ہونے جا رہا ہے۔ اکتوبر میں ہونے والی کانفرنس کے انعقاد کے سلسلے میں 11ویں میٹرو پولس ورلڈ کانگریس کے نمائندوں نے میئر محمد ماجد حسین اور کمشنر جی ایچ ایم سی سمیش کمار سے ملاقات کی۔ بعد میں ایک مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے سمیش کمار نے بتایا کہ کانگریس کو کامیاب بنانے کے لیے جی ایچ ایم سی کی جانب سے کوئی کسر نہیں چھوڑی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ 60 ممالک کے تقریباً 136 شہریوں کے نمائندے اس کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ کانفرنس کے دوران شہر کی تاریخی اور ثقافتی عمارتوں کی تزئین نو کے علاوہ انفراسٹرکچر کو بہتر بنانے کے لیے کروڑوں روپے کا بجٹ رکھا گیا ہے۔ انہوں نے میٹروپولس ورلڈ کانگریس کے نمائندوں کو تیقن دیا کہ کانفرنس کو کامیاب بنانے کے لیے ممکنہ اقدامات کیے جائیں۔ اس موقع پر میئر محمد ماجد حسین بھی موجود تھے۔ مجلس اتحاد المسلمین کے قائد مقننہ اور چندران گٹا کے رکن اسمبلی اکبر الدین اویسی نے اپنے حلقے کے بلدی ڈویژن جنگم میٹ کے مختلف علاقوں میں 8 کروڑ روپے کے ترقیاتی کاموں کا افتتاح کیا۔ اکبر اویسی نے اسرور کالونی میں 1.5 کروڑ کی لاگت سے جی ایم کالونی میں جونیئر کالج فار گرلز کے علاوہ قادری چمن، جنگم میٹ، لمرا کالونی، جی ایم چھاونی اور دیگر علاقوں میں پانی اور سیوریج لائن کی تنصیب کے علاوہ سی سی اور بی ٹی سڑکوں کی تعمیر کے پروجیکٹس کا بھی افتتاح کیا۔ فلک نما جونیئر کالج میں قائد مجلس کا والہانہ استقبال کیا گیا۔ اس موقع پر انہوں نے لڑکیوں پر زور دیا کہ وہ کسی قیمت پر تعلیم ترک نہ کریں۔ انہوں نے بتایا کہ مجلس کی نمائندگی پر فلک نما جونیئر کالج کے احاطے میں ایک بڑے کیمپس کی منظوری حاصل کی گئی ہے جہاں ایک عالیشان عمارت تعمیر کی جائے گی۔ اس موقع پر مجلس کے کوآپریٹرز اور دوسرے موجود تھے۔ اتنی خوبصورت بلڈنگ ہے کہ میں یہ ضرور کہوں گا کہ اگر آپ لوگ عثمانیہ ہاسپٹل اور ہائی کورٹ کی بلڈنگ جیسی ہے خوبصورت اونچی، ویسی ہی آپ لوگ کی یہاں پہ بلڈنگ بنے گی آپ لوگ کے کیمپس کی۔ اتنا اچھا ڈرائنگ ہے۔ میں انشاءاللہ وہ ڈرائنگز آپ کے پاس بھیجوں گا، مگر میں لڑکیوں سے یہی کہوں گا کہ تعلیم کو جاری رکھیے۔ علم ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے آپ اپنے زندگی میں ایک نیا انقلاب، ایک نئی تبدیلی لا سکتے ہیں اور جہالت کا خاتمہ بھی کر سکتے ہیں۔ تعلیم کبھی ترک مت کریے، چھوڑیے مت، تعلیم کو جاری رکھیے۔ تعلیم ہی ایک ایسی سب سے بڑی طاقت ہے جس کے ذریعے ہم زندگی کے ہر چیلنجز کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اور آپ کے کالج میں بہت سے تکلیفیں ہوں گی،
टीचर्स पूरे नहीं होंगे या फिर और भी कई तकालीफ होंगी, इंशाअल्लाह उन तकालीफ को दूर करने की हम कोशिश करेंगे। तकालीफ दूर होती रहेंगी, लेकिन आप लोग अपने घर पर बैठ के भी तालीम को हासिल करिए, इल्म को हासिल करिए, और कभी भी मेरे लायक कोई भी खिदमत है तो ज़रूर बोलिए। मैं आधी रात को आपके लिए, आपकी खिदमत के लिए, आपकी ज़रूरत के वक्त आपके दरमियान रहने के लिए हम मौजूद हैं। जमात है, हम सब मिल के इंशाअल्लाह ताला और बहुत कुछ करना है, ज़रूर करेंगे। बस आप लोगों से आखिर में फिर यही कहूँगा कि तालीम को तर्क मत करिए, तालीम को जारी रखिए। जूनियर कॉलेज ही नहीं बल्कि ग्रेजुएशन करिए, ग्रेजुएशन के बाद में भी पोस्ट ग्रेजुएशन करिए। तालीम के लिए कोई उम्र नहीं होती है, तालीम को तर्क मत करिए। इंशाअल्लाह हम ये चाहते हैं, कोशिश करेंगे। मेरी ख्वाहिश है कि इस कैंपस में एक बीएससी बायोटेक्नोलॉजी का भी कोर्स का आगाज़ करें, क्योंकि आजकल बायोटेक्नोलॉजी का दौर है, तो वो भी हम कोशिश कर रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। खैर बहरहाल बहुत से बातें हैं, इंशाअल्लाह फिर कभी आऊँगा, आपसे ज़रूर मुखातिब करूँगा। आप तमाम का ममनून हूँ, मशकूर हूँ कि हर वक्त आप सबकी दुआएं जमात के साथ रहीं, मेरे साथ रहीं, और आज अगर मैं ज़िंदा भी हूँ तो शायद ये आप सबकी दुआओं का नतीजा है कि मैं ज़िंदा हूँ और आपसे मुखातिब कर सक रहा हूँ। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने जूनियर लेक्चरर्स की 2262 जायदादों पर तकारुरात को हरी झंडी दिखा दी है। इसके अलावा वोकेशनल जूनियर लेक्चरर्स की 642 जायदादों पर तकारुरात को भी मंजूरी दे दी गई। इस सिलसिले में जल्द ही एलामिया भी जारी कर दिया जाएगा। ये तकर्रुरात APPSC के तहत अमल में लाए जाएंगे। गवर्नर ESL नरसिम्हन 12 फरवरी बरोज़ चहारशंबा दिल्ली रवाना होंगे। 13 और 14 फरवरी को मुनक़िद होने वाली गवर्नर्स कॉन्फ्रेंस में नरसिम्हन शिरकत करेंगे। रियासत की तकसीम के फैसले से पैदा होने वाली सूरत हाल, पार्लियामेंट में तेलंगाना बिल की इम्कानी पेशकशी और वज़ीर आला के इस्तीफ़े की क़ियास आराइयों के बीच गवर्नर के दौरे दिल्ली को काफ़ी अहमियत की नज़र से देखा जा रहा है। रियासती वज़ीर डी नागेंद्र ने मुख्तलिफ आबपाशी प्रोजेक्ट्स के लिए तखमीना रकम 20,000 करोड़ रुपये रखने पर शदीद बरहमी का इज़हार किया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने सवाल किया कि इस तरह के फ़ैसले काबीना से सलाह मशवरे के बगैर किस तरह लिए जा सकते हैं। नागेंद्र ने कहा कि ज़ेली कमेटी की जानिब से भी राय लिए बगैर उसे मंजूरी देना मुनासिब नहीं है। कांग्रेस हुकूमत इस तरह के फ़ैसले बास कॉन्ट्रैक्टर्स की वजह से ले रही है, जिससे मुस्तक़बिल में मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। उन्होंने ये एहसास ज़ाहिर किया कि इस मामले की CBI के ज़रिए तहक़ीक़ात होनी चाहिए। लोक सत्ता पार्टी के रुकन असम्बली जयप्रकाश नारायण पर दिल्ली के AP भवन के पास हमले की कोशिश की गई है। जयप्रकाश नारायण एक प्रोग्राम में शिरकत के लिए दिल्ली गए हुए थे और AP भवन में वो मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करने वाले थे, लेकिन वहाँ पर मौजूद तेलंगाना के हामियों ने रियासत की तकसीम के मसले पर उनके मौक़िफ़ पर बरहमी ज़ाहिर करते हुए उन पर हमला किया। एक शख्स ने लोक सत्ता पार्टी के रुकन असम्बली का कॉलर पकड़ लिया, ताहम वहाँ मौजूद पुलिस मुलाजिमीन ने उन्हें बहिफाजत वहाँ से हटा दिया। जयप्रकाश नारायण को इस वाक़े के बाद अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मनसूख करनी पड़ी। वाज़ेह है कि इससे पहले भी असम्बली के मीडिया पॉइंट के पास तेलंगाना हामियों ने जयप्रकाश नारायण पर हमला किया था। रियासती वज़ीर IT पोन्नाला लक्ष्मैया ने कहा है कि दस्तूरी और सियासी अमल जुदागाना होता है और मौजूदा हालात में जो कुछ हो रहा है वो सियासी अमल है, दस्तूरी नहीं। मीडिया से बात करते हुए पोन्नाला लक्ष्मैया ने कहा कि पार्टी डिसिप्लिन शिकनी के मुर्तकिब कायदीन के खिलाफ कार्रवाई होनी ही चाहिए। उनका कहना था कि तेलंगाना कायदीन ने कई बार बेइज्जतियों को बर्दाश्त किया, लेकिन फिर भी पार्टी के वक़ार को बरकरार रखा। उन्होंने बताया कि मेदारम यात्रा के लिए 100 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। ये यात्रा 12 फरवरी को शुरू होकर 14 फरवरी तक जारी रहेगी। साबिक वज़ीर मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा है कि तेलंगाना बिल पार्लियामेंट में पेश करने का वादा कांग्रेस पूरा करेगी, जिसके बाद दीगर पार्टियों के रंग सामने आ जाएंगे। 4TV से बात करते उन्होंने कहा कि मरकज़ हैदराबाद के मसले पर असदुद्दीन ओवैसी से बराबर राब्ता रखे हुए है। उन्होंने कहा कि TRS के कांग्रेस में इंज़माम का ऐलान TRS ने किया था, लिहाजा फैसला भी उसी को करना है।
محمد علی شبیر نے کہا کہ TRS کا فیصلہ آنے دیجیے، اس کے بعد ہم فیصلہ کریں گے۔ انہوں نے اس امید کا اظہار کیا کہ 3 تا 4 دن میں تلنگانہ بل منظور ہو جائے گا۔ تلنگانہ ایشو پہ بھی چاہے کوئی دوسرے جماعتیں کرو مت کرو، کانگریس اپنا وعدہ پورا کرے گی اور پارلیمنٹ میں انٹروڈیوس کرے گی۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ دوسرے جماعتیں کیسے رنگ بدلتے ہیں، وہ ہم دیکھیں گے۔ یہ تمام چیزیں حل ہونے کی ہمیں پوری امید ہے۔ جو جماعتیں کئی دن سے اعلان کر رہے ہیں کہ ہم بے شرط مدد کریں گے، اب وقت آ گیا ہے کہ وہ جماعتیں اپنا موقف کا اظہار کریں اور پارلیمنٹ میں ساتھ دیں، اور مجھے امید ہے کہ وہ لوگ ساتھ دیں گے اور تلنگانہ 3-4 دن میں نئی ریاست بن جائے گا۔ ان کا جو وعدہ ہے، پہلے ان سے انکار کرے تو ہم اس کا جواب دیں گے۔ پہلے انہوں نے اعلان کیا کہ میں ضم کر دوں گا، اب ان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ ضم کریں یا نہ کریں۔ جب اس کے بعد ہائی کمان ہم سے پوچھیں گے تو ہم جواب دیں گے کہ ضم کرنا یا الائنس رہنا یا نہیں رہنا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، دیکھیں گے اب 2-4 دن میں بل ہو جانے کے بعد دیکھیں گے۔ عثمانیہ یونیورسٹی کیمپس میں منگل کو تلنگانہ حامی طلباء کی جانب سے ریلی نکالنے کی کوشش کو پولیس نے ناکام بنا دیا۔ تلنگانہ بل پر BJP کے موقف کے خلاف طلباء ریلی کی شکل میں BJP دفتر جانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن پولیس نے انہیں NCC گیٹ کے پاس ہی روک دیا۔ اس موقع پر حالات کچھ دیر کے لیے کشیدہ ہو گئے۔ طلباء نے علامتی پتلے بھی نظر آتش کیے اور LK آڈوانی اور وینکیا نائیڈو کے خلاف نعرے بازی بھی کی۔ احتجاجی طلباء نے پولیس بیریکیڈز کو بھی ہٹانے کی کوشش کی، تاہم پولیس نے ہلکی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے حالات کو قابو میں کر لیا۔ عثمانیہ یونیورسٹی کے تلنگانہ حامی طلباء کی جانب سے گھیراؤ کی اطلاع پر BJP کے دفتر کے پاس بھی پولیس کے انتظامات کیے گئے تھے۔ عثمانیہ یونیورسٹی کے رجسٹرار پروفیسر پرتاپ ریڈی نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے بتایا ہے کہ 11 اور 12 فروری کو عثمانیہ یونیورسٹی کے تحت منعقد ہونے والے PG انٹرنل سیمسٹرز کے امتحانات ملتوی کر دیے گئے ہیں۔ یہ امتحانات اب 18 اور 19 فروری کو منعقد ہوں گے۔ تیلگو دیشم کے سٹی صدر T سرینیواس یادو نے الزام لگایا ہے کہ کرشنا اور گوداوری سے شہر کو پانی لانے کے پروجیکٹس میں بڑے پیمانے پر بے قاعدگیاں ہو رہی ہیں۔ اس سلسلے میں چیف سیکریٹری سے نمائندگی کے بعد میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ان دونوں پروجیکٹس کے علاوہ چتور میں پینے کے پانی کے پروجیکٹس کی تخمینہ رقم کو قطعیت دیتے ہوئے اطلاع ویب سائٹ پر ڈال دی گئی۔ انہوں نے کہا کہ اس معاملے میں وزیر اعلیٰ کے بھائی سنتوش ریڈی ملوث ہیں۔ ان پروجیکٹس پر 7% کمیشن سنتوش ریڈی حاصل کر کے متعلقہ اضلاع کے نمائندوں کو تقسیم کر رہے ہیں۔ T سرینیواس یادو نے اس معاملے کی CBI تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر چیف سیکریٹری اس سلسلے میں کوئی فیصلہ نہ لیں تو اس مسئلے کو ہائی کورٹ سے رجوع کیا جائے گا۔ بلدیہ عظیم تر حیدرآباد کے ملازمین کی ہڑتال سے شہر کچرے کے انبار میں تبدیل ہو چکا ہے۔ ہر طرف گندگی کی وجہ سے نہ صرف شہریوں کو پریشانی ہو رہی ہے بلکہ وہیں حفظان صحت کے مسائل بھی پیدا ہو رہے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے بھی ملازمین کی ہڑتال سے یہی صورتحال پیدا ہوئی تھی۔ وقفے سے بلدی ملازمین کی ہڑتال عوام کے لیے تشویش کا باعث بنی ہوئی ہے۔ حکام کو چاہیے کہ وہ اس مسئلے کا سخت نوٹ لیں۔ اگر ان ملازمین کے مطالبات غیر واجبی ہیں تو ملازمین کے خلاف سخت کارروائی کی جائے یا پھر محکمے کو خانگیانے کے اقدامات کیے جائیں، کیونکہ عوامی ضرورت سے سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ اگر مطالبات واجبی اور جائز ہیں تو فوری طور پر قبول کر کے ہڑتال کو ختم کرنے کے اقدامات کیے جائیں۔ میئر GHMC محمد ماجد حسین نے انتباہ دیا ہے کہ اگر بلدی ملازمین نے ہڑتال فوری ختم نہیں کی تو ان کے خلاف ایسما قانون نافذ کیا جائے گا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے ماجد حسین نے ہڑتال کو غیر قانونی قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ شہر اور شہریوں کو تکالیف سے دوچار کرنے والی ہڑتال کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ میئر نے بتایا کہ GHMC کی جانب سے کچرے کی نکاسی کے لیے متبادل انتظامات کیے گئے ہیں اور 160 خانگی گاڑیوں کے ذریعے کچرے کی نکاسی عمل میں لائی جا رہی ہے۔ ملک پیٹ میں رکن اسمبلی احمد بلالہ کی کوشش سے بعض ملازمین اپنی ہڑتال سے دستبرداری اختیار کرتے ہوئے رضاکارانہ خدمات بھی انجام دے رہے ہیں۔ میئر نے کہا کہ ملازمین کے مطالبات جائز ہو سکتے ہیں لیکن اس کے لیے شہر اور شہریوں کو مشکلات سے دوچار نہیں کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ GHMC کی جانب سے متبادل انتظامات کیے جا رہے ہیں اور خانگیانے کے مسئلے پر بھی غور کیا جا رہا ہے۔
اقلیتوں کے لیے بینک سے مربوط رعایتی قرضوں کی اجرائی کے لیے درخواستیں داخل کرنے کی آخری تاریخ 10 فروری تھی، جو گزر چکی ہے۔ ہزاروں افراد نے درخواستیں داخل کیں۔ پہلے آخری تاریخ 31 جنوری مقرر کی گئی تھی، لیکن عوامی دشواریوں کے پیش نظر تاریخ میں 10 دن کی توسیع کی گئی، لیکن شکایتوں کا سلسلہ برقرار ہے۔ بے شمار درخواست گزاروں کی شکایت ہے کہ MRO انکم سرٹیفکیٹس کی اجرائی کے لیے ضرورت سے زیادہ وقت لے رہے ہیں۔ جب اس سلسلے میں عوام نے مجلس سے رابطہ کیا تو رکن اسمبلی ملک پیٹ احمد بلالہ خود MFC کے دفتر پہنچ گئے اور ولایت علی سے ملاقات کی۔ احمد بلالہ کے اصرار پر اس وقت وہاں موجود درخواست گزاروں کی درخواستیں حاصل کی گئیں، لیکن تاریخ میں مزید توسیع کے مطالبے پر کوئی جواب سامنے نہیں آیا، بلکہ صرف طے خن دیا گیا۔ بعد میں احمد بلالہ نے عمر جلیل سے بھی بات کی اور طریقہ کار میں چند خامیوں کی نشاندہی کرتے ہوئے ان پر زور دیا کہ وہ تاریخ میں توسیع کے لیے حکومت پر دباؤ ڈالیں۔ ولایت علی نے بتایا کہ مجلس کی نمائندگی پر تاریخ میں توسیع کا مطالبہ کرتے ہوئے ایک مکتوب حکومت کو بھیجا گیا ہے اور انہیں توقع ہے کہ ایک بار پھر توسیع کو منظوری مل جائے گی۔ تاہم انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ تاریخ میں توسیع کا انتظار نہ کریں بلکہ فوری اپنی درخواستیں داخل کر دیں۔ پورے نیچے ٹھہرے ہوئے تھے، بلالہ صاحب آئے پھر بولے کرے تو نیچے جا کے بات کر رہے تھے، ٹھیک ہے اب جتنے بھی لوگ آئے ہیں سب کے لے لو بولتے بولتے بلالہ صاحب یہاں پہ آئے تھے۔ ہم لوگ بہت کوشش کی کہ لون کے لیے اپلائی کریں، یہاں پہ اپلیکیشن لے کے بول کے واپس کر دیے تو بلالہ صاحب دو بول کے بولے ہم لوگ اس کو فارم فل اپ کر کے سبمیشن کر رہے ہیں، اس کو لے لیجیے اور پینڈنگ میں مت آئیے۔ ریاستی بی جے پی کے صدر کشن ریڈی نے قومی سطح پر شروع کی گئی مہم ایک نوٹ کنول پر ووٹ کا آغاز کیا۔ یہ مہم 11 فروری سے 23 فروری تک چلائی جائے گی۔ برکت پورہ چوراہے پر کشن ریڈی نے عوام سے ملاقات کی اور نریندر مودی کو وزیر اعظم بنانے کے موضوع پر عوام سے تبادلہ خیال کیا۔ بی جے پی کارکن گھر گھر پہنچ کر یہ مہم چلا رہے ہیں۔ صدر ریاستی بی جے پی کشن ریڈی نے دعویٰ کیا کہ ہر کوئی نریندر مودی کو وزیر اعظم بنانے کے حق میں ہے۔ رکن اسمبلی بہادر پورہ معظم خان نے مجلس کی جانب سے حسن نگر کے علاقے میں اینکیں تقسیم کیں۔ اس سہولت سے ان 500 افراد نے استفادہ کیا جن کا چند دن پہلے مفت آئی کیمپ میں معائنہ کیا گیا تھا۔ اس موقع پر مقامی رکن بلدیہ حبیب زین عارف بھی موجود تھے۔ کریم نگر کے حسینی پورہ ڈویژن میں 8,27,000 روپے لاگتی ڈرینیج کے کاموں کا آغاز ہوا۔ سابق ڈپٹی میئر اور کریم نگر ٹاؤن کے مجلسی صدر محمد عباس سمی نے ترقیاتی کاموں کا سنگ بنیاد رکھا۔ انہوں نے کہا کہ مجلس ریاست کے تمام علاقوں میں عوام کو زیادہ سے زیادہ سہولتیں فراہم کرنے کے لیے نمائندگیاں کر رہی ہیں۔ اس موقع پر مجلسی قائدین اور مقامی کارکن بھی موجود تھے۔ راجندر نگر پولیس نے 12 نومبر 2013 کو ہوئی ایک قتل کی واردات کے سلسلے میں 3 ملزمین کو گرفتار کر لیا ہے۔ ACP متیم ریڈی نے میڈیا کو بتایا کہ پولیس نے کشور راؤ اور اس کے 2 ساتھیوں پروین اور شام کو شبہ کی بنیاد پر گرفتار کر کے تفتیش کی تو ان دونوں نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا۔ انہوں نے بتایا کہ کشور ملمہ کا بیٹا ہے، وہ رقم کی خاطر اپنی ماں کا قتل کر کے طلائی زنجیر اور 10,000 روپے لے کر فرار ہو گیا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ کشور کام کاج نہیں کرتا تھا اور اپنی ماں کو رقم کے لیے تنگ کیا کرتا تھا۔ اس نے شراب کے لیے اپنی ماں سے رقم مانگی تو اس نے دینے سے انکار کر دیا، جس پر کشور برہم ہو کر اپنے 2 ساتھیوں کی مدد سے اپنی ہی ماں کے سر پر وزنی پتھر ڈال دیا، جس سے وہ ہلاک ہو گئی۔ انہوں نے بتایا کہ گرفتار شدہ افراد نے مسروقہ طلائی زنجیر فروخت کر کے رقم خرچ کر لی ہے۔ شمس آباد ایئرپورٹ پولیس نے بینکاک سے زائد از 1 کلو کے طلائی زیورات لانے کے الزام میں ایک جوڑے کو گرفتار کر لیا۔ کسٹم عہدیداروں نے بتایا کہ گرفتار شدہ جوڑا، جس کا نام ظاہر نہیں کیا گیا ہے، منگل کی صبح راجیو گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہنچا تھا۔ انہوں نے ان دونوں کے قبضے سے قریب 1 کلو 200 گرام کے طلائی زیورات برآمد کر لیے اور مزید پوچھ تاچھ جاری ہے۔ ملکاج گیری کے علاقے میں نقلی سیندھی پینے سے 30 افراد متاثر ہو گئے ہیں۔ مقامی افراد نے میڈیا کو بتایا کہ متاثرین کو گاندھی ہاسپٹل منتقل کیا گیا، جہاں 3 کی حالت نازک بتائی جاتی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ کمپاؤنڈ بغیر لائسنس کے چلایا جا رہا تھا۔
واقعے کے پیش آنے کے بعد مقامی افراد نے کمپاؤنڈ برخاست کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے احتجاجی دھرنا دیا، جس پر محکمہ آبکاری کے عہدیدار کمپاؤنڈ کے مالک کو گرفتار کر کے سیندھی کے نمونوں کی جانچ کر رہے ہیں۔ سیبر آباد پولیس حدود میں ایسے کئی کمپاؤنڈز ہیں جو غیر قانونی طور سے چلائے جا رہے ہیں، لیکن پولیس ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرتی۔ سیبر آباد کمشنریٹ میں ٹریفک پولیس کے لیے ہیلتھ کیمپ منعقد کیا گیا۔ اس سہولت سے استفادہ کرتے ہوئے مادھاپور اور میاں پور پولیس کے ٹریفک ملازمین نے اپنا طبی معائنہ کروایا، جنہیں دوائیں بھی مفت فراہم کی گئیں۔ کمشنر سیبر آباد پولیس سی وی آنند نے بھی اپنا طبی معائنہ کروایا۔ اور آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ سیما آندھرا سے تعلق رکھنے والے 6 ارکان پارلیمنٹ کانگریس پارٹی سے برطرف، حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد اور پارلیمنٹ میں ہنگامہ آرائی کرنے کا شاخسانہ۔ تلنگانہ بل لوک سبھا میں جمعرات کو پیش کیے جانے کا امکان، راجیہ سبھا میں بل پیش نہ ہو سکا۔ جونیئر کالجز میں لیکچررز کی قریب 3000 جائیدادوں پر تقررات کو وزیر اعلیٰ کی منظوری۔ فلک نما جونیئر کالج میں بڑے کیمپس کے قیام کو منظوری، عالی شان عمارت کی تعمیر کا منصوبہ، اکبر الدین اویسی کا دورہ۔ اور وقفے سے بلدی ملازمین کی ہڑتال حیدرآبادیوں کے لیے پریشان کن، شہر میں ہر طرف کچرے کے انبار۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ فی امان اللہ۔